السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، ایک آدمی جرمنی میں مقیم ہے، اس نے اپنی پاکستان سے اہلیہ کو بھی وہاں بلایا اور وہاں جا کر اس خاتون نے کچھ عرصے کے بعد یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ میں بھی کام کر کے پیسے کمانا چاہتی ہوں، جبکہ اس آدمی کے پاس رزق کی کمی نہیں ہے، وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہے، جتنے پیسے وہ کمانا چاہتی ہے اس سے زیادہ پیسے وہ اس کو بذات خود دینا چاہتا ہے، لیکن عورت بضد ہے کہ میں نے ہر حال میں باہر کام کرنا ہے، جبکہ آدمی بھی ڈٹ گیا ہے کہ اگر تم نے باہر جا کر کام کیا تو پھر میری طرف سے تم فارغ ہو، کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسی خاتون کو ہدایت نصیب فرمائے جی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک بات بیان فرمائی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد خواتین پر حاکم ہیں اور اس کی دو بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تو فطری طور پر جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں۔ وہ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، کوئی بھی ہے، عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں۔ ہم اس خاتون کو یہ نصیحت کریں گے کہ ہماری بیٹی یا ہماری بہن، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، آپ کو رب کائنات نے جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے وہ رزق کمانے کی نسبت کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ آپ گھر کی چار دیواری کے اندر عزت آبرو کے ساتھ رہو، آپ موٹروں پر، آپ سڑکوں پر یا آپ ٹرینوں میں دھکے مت کھاؤ، غیر محرم مردوں کی جھڑکیاں باس کی صورت میں مت سنو۔ جب آپ کو رب کائنات نے ایک محبت کرنے والا شوہر عطا فرمایا ہے اور وہ آپ کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہے، تو قرآن کا ایک اصول یاد رکھو، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا، لیکن اگر تم نے نعمتوں کی ناشکری کی تو میری گرفت بڑی سخت ہے، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ آپ نے گھر سے باہر قدم نکالا تو یاد رکھیے گا رب کائنات کی مدد آپ سے روٹھ جائے گی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے معزز خواتین گھر کی چار دیواری کے اندر رہو۔ اور تاریخ میں ایسی خواتین کا تذکرہ موجود ہے جنہوں نے زندگی میں صرف 2 مرتبہ گھر سے باہر قدم نکالا، ایک جب وہ رخصت ہو کر سسرال گئیں، اور دوسرا جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اور یہ وہ مائیں تھیں رب کائنات نے جن کی گودوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، ابن تیمیہ اور اس قسم کے افراد پیدا فرمائے، اور آج بھی ایسی مائیں موجود ہیں۔ لہذا اس معاملے میں عورت کا موقف کلی طور پر غلط ہے، لیکن دوسری طرف ہم اس کے شوہر کو بھی یہ بات سمجھائیں گے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ یہ نہیں کہ ایک بات عورت نے نہیں مانی تو کھٹ سے طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کو سمجھاؤ، اس کے بعد پھر بھی باز نہ آئے تو تخلیے میں، تنہائی میں ان کے ساتھ بے رخی برتو، باہر کسی کو پتہ نہ ہو جائے بیڈ روم کی چار دیواری سے باہر کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہے، لیکن بیڈ روم کی چار دیواری کے اندر اس سے بے رخی برتو۔ پھر بھی باز نہ آئے تو ہلکا پھلکا ہاتھ چلا کر اسی احساس دلاؤ کہ تم میری ماتحت ہو، تم میرے انڈر ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 طریقے اختیار کرنے کے بعد اگر وہ باز آ جائے تو مسئلہ حل ہو گیا، فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ پھر یہ نہیں کہ اس کو تانے دو تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، وہ میری مہارت تھی کہ میں نے تمہیں قابو کر لیا، نہیں، رات گئی بات گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے تو رب کائنات فرماتے ہیں
فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. پھر یہ نہیں کہ طلاق علیحدگی میں تنہا بیٹھ کر بند کمرے کے اندر دے دو. فرمایا ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے ہو، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے ہو. ان کے سامنے مسئلہ رکھا جائے، وہ دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ کریں. اگر اس بھائی کی بیوی پھر بھی نہیں مانتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بس اس کو فارغ کر دیا، جان چھوٹ گئی. نہیں، آج کل آن لائن سسٹم ہے، کانفرنس کال پر کیا کہ کون سی قیامت آ جائے گی، 5 دن تو 10 یوروز خرچ ہو جائیں گے. جرمنی کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو آن لائن کال پر کانفرنس کال کے ذریعے اس کے بڑوں کو بیچ میں ملوث کرے کہ جناب جتنے پیسے یہ کمانا چاہتی ہے اس سے زیادہ میں اس کو ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ میری غیرت کو چیلنج کرتے ہوئے غیر محرم مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنا چاہتی ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. تو ظاہر سی بات ہے والدین بھی اس کو سمجھائیں گے. میں نے بھی اس خاتون کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اس خاتون کو سمجھ آ جانی چاہیے، اس لیے کہ بچوں کو جنم دینا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بڑا مشکل کام ہے، لیکن اصل مشکل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ کام ہے بچوں کی تربیت، بچوں کی اصلاح، نئی نسل کو پروان چڑھانا. آپ نے بتایا کہ اس کی ایک بیٹی ہے، کیا اس خاتون کو اپنی بیٹی کی کوئی فکر نہیں؟ آج کی بیٹی کل کی بیوی ہے، کل کی ماں ہے. تو یہ خاتون اس نہج پر محنت کیوں نہیں کرتی؟ غیروں کی غلامی کرنے کی بجائے اللہ کی غلامی کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی تربیت کرے، پرورش کرے، اس کو دین سکھائے، اس کو گھرداری سکھائے، اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز سکھائے، اس کو گھر سنبھالنا سکھائے، اس کو شوہر کا ادب و احترام کرنا سکھائے. اور اس کو یہ حدیث مبارکہ یاد رکھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں وہ ان کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، دین سکھاتا ہے. فرمایا قیامت والے دن یہ تینوں بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گی. ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 ہوں؟ فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. ایک نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 1 ہو؟ فرمایا ایک بیٹی والے کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے. تو ہم اس خاتون سے کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. آپ کو اللہ نے 1 بیٹی دی ہے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی اولاد عطا فرمائے. آپ ان کی تربیت پرورش کریں. یقیناً آج نہیں تو کل ہمیں دنیا سے تو جانا ہے، تو دنیا سے جانے سے قبل ہم معاشرے کو ایک بہترین قسم کی نسل دے کر جائیں جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہ کہ چند ٹکوں کی خاطر ہم دفتروں میں، بازاروں میں یا مارکیٹوں میں دھکے کھاتے پھر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خاتون شوہر کے یہ کہنے کے بعد بھی کہ تمہیں بھئی دنیا کی جون سی سہولت چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، گھر میں رہو، پھر بھی باہر نکلنے پر یہ خاتون بزیدہ ہے، تو اس سے بڑا بد نصیب اللہ کی زمین پر اور کوئی نہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ رہ رہی ہیں ذرا باہر نکلیں اور خواتین سے یہ سوال کریں جو ورکنگ وومن ہے وہاں پر، اور ان کو اپنے پاکستانی معاشرے کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے یہاں صرف مرد کام کرتے ہیں، خواتین گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر صرف حکم جاری کرتی ہیں. تو ان کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ وہ خواتین پہلا لفظ یہ بولتی ہیں کہ یو آر لکی، آپ خوش نصیب ہو، اس لیے کہ آپ کو کمانا نہیں پڑتا. تو رب کائنات کا یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں گے، ایک شوہر آپ کو ملا ہے جو آپ کی ہر فرمائش پوری کرنے والا ہے، اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دروازے کھولیں گے. لیکن قرآن کے بقول والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، یہ یاد رکھو کہ اگر آپ نے اس نعمت کی ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، اور یہ گرفت کس شکل میں آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کی زندگی جہنم بن کے رہ جائے گی، آپ کو پچھتاوا ہوگا لیکن پیچھے پلٹنے کا راستہ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کو ٹھنڈے دل سے سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے. اپنی انا، اکڑ، خودی، غرور، تکبر یہ شوہر کے سامنے نہیں چلتا. میاں بیوی کا رشتہ ایسا کہ جو ہارتا ہے وہ جیت جاتا ہے. آپ ہار جائیں آپ کی فتح ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ گزارش
اس خاتون کی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.